بھائیو، شریعت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جائے، دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا جائیں، یا قرآن پاک کی آیت آ جائے یا نبی کا قول آ جائے، دین صرف اتنا ہے۔ حضرت علی اسی بات کی آپ کو اور مجھے تلقین کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے حدیث جبریل سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، نبی کریم کے پاس آپ کے سامنے دو زانو ہو کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے بیٹھ گئے۔ اب آقا علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں ما هو الاسلام ما هو الایمان، حدیث طویل ہے، ہمارے موضوع کے ساتھ اس حدیث کا جتنا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم سے 3 سوال پوچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے جواب دیے، نبی کریم نے جواب دیے۔ اب جواب دینے کے بعد وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں تمہیں پتہ کون تھا؟ آقا ہمیں نہیں پتا کون تھا، لیکن ہم حیران ہیں، پوچھتا بھی آپ سے تھا، آپ جواب دیتے تھے، تصدیق بھی وہ کرتا تھا، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر سنو سمجھو، جبریل آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اگر ایک حدیث سمجھ آ جائے بندے کا عقیدہ بدل جاتا ہے۔ جبریل آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ اس حدیث کا عام فہم ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، جبریل اگر آئے اور مجھے اور آپ کو دین سکھانا چاہتے تھے، منبر پہ براہ راست چڑھتے، لوگوں سے خطاب کرتے، لوگوں سے گفتگو کرتے، نبی کریم کہہ دیتے جبریل آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے چلے گئے۔ نہیں، دین وہ نہیں ہے کہ اگر آسمان سے فرشتہ بھی نازل ہو جائے، منبر پہ چڑھ کے بھی تم سے مخاطب ہو جائے، دین وہ نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو پیارے ہونٹوں سے نکلے ہوئے الفاظ، دین صرف وہ ہے، بس بات ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو الفاظ نکلے، دین وہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو مطلوب و مقصود یہ ہوتا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا۔ اگر دنیا کے اندر فرشتے رہتے ہوتے اللہ آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے وہی دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، آ کے سوال کیا، نبی کریم نے حج کی فضیلت بیان کی، حج کی فضیلت بیان کر رہے، آ کے آقا سے سوال کیا جیسے زکوٰۃ ہر سال امیر لوگوں پہ فرض ہے۔ یہ سوال آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، صحابی کے ذہن میں سوال آیا، افی کلی عامن، کیا اے اللہ کے رسول ہر سال مستحق جو مالدار استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ سوال میں کوئی عیب نہیں ہے، سوال آ سکتا ہے کہ جیسے اسلام میں ہر سال زکوٰۃ کو فرض کیا گیا صاحب حیثیت لوگوں پہ، کیا ہر سال حج فرض کیا گیا؟ نبی کریم اس کی اتنی عمدہ تبلیغ کر رہے ہیں اور اتنی لوگوں کے اندر اس بارے میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ صحابی کے ذہن میں سوال آیا، نبی کریم خاموش رہے، پھر اس نے سوال کیا، پھر نبی کریم خاموش رہے، پھر اس نے سوال کیا، پھر نبی کریم خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو مخاطب کیا، کہا اللہ کی قسم اگر اس زبان سے صرف نعم نکل جاتا، یعنی ہاں ہر سال فرض ہے، تو اللہ رب العزت اس کو فرض کر دیتا۔ یہ دین ہے، دین وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے پیارے ہونٹوں سے بات ادا ہو جائے، یا جس کو دیکھ کے آقا علیہ السلام خاموش ہو جائیں۔ دین صرف وہ ہے، دین براہ راست جبریل امین بھی آ کے کسی کو کہہ دے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین اگر حاصل کرنا کس سے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ واحد ایک ذریعے ہیں، یہ قرآن پاک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور میرے بھائیوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث، حضرت علی آپ کو اور مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آئیے، آج افسوس اور دکھ کی بات ہے، یقین کیجئے دکھ ہوتا ہے، لوگ گلی کے مولوی، محلے کے پیر، علاقے کے فقیہ، ملکوں کے اماموں کی بات کو حجت بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ صحابہ ہیں، 3 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے،
حضرت عائشہ سے سوالات کیے، نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھا، ریاضت کے بارے میں پوچھا، سیام کے بارے میں پوچھا، قیام کے بارے میں پوچھا، ذکر اذکار کے بارے میں پوچھا۔ اخلاص نیت سے آئے ہیں، خلوص نیت سے آئے ہیں کہ بری نیت سے آئے ہیں؟ خلوص نیت سے آئے ہیں۔ چاہتے یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا پتہ لگایا جائے، نبی کریم کیا کیا کرتے ہم بھی وہ کیا کریں۔ جب پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، کہا وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو ان کے اوپر تو جبریل وحی لے کے آتا ہے، اس لیے شاید وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ ایک نے قسم اٹھائی، آج کے بعد ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتا۔ کتنی عمدہ نیت ہے، کتنا عمدہ اخلاص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، ان کی مصروفیات زیادہ ہے، ایکٹیویٹی زیادہ ہے، دین کی تبلیغ زیادہ ہے، میں اس سے زیادہ کروں کیونکہ وہ تو بخشے ہوئے ہیں۔ دوسرا صحابی کہتا ہے آج کے بعد میں ہر روز روزہ ہی رکھوں گا۔ تیسرا صحابی کہتا ہے آج کے بعد میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ تین کون لوگ ہیں؟ کوئی امام ہے، کوئی پیر ہے، کوئی عام محلے کے فقیر یا امام مسجد ہے؟ دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں، سارے ائمہ اور محدثین جمع ہو جائیں، کسی صحابی کی عظمت ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تین صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ کے آئے، حضرت عائشہ نے خبر دی یہ معاملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر نکلے، تینوں جا رہے تھے، ان کو روک لیا، رکو رکو رکو، کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ جی ہم نے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والا ہوں، اور میں رات کو جاگتا بھی ہوں عبادت کے لیے، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں ریسٹ کرنے کے لیے۔ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، منگل بدھ کو چھوڑتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار کو چھوڑتا ہوں، ایام 20 کے 3 روزے مہینے میں رکھتا ہوں، باقی ایام کو چھوڑتا ہوں۔ تو نے یہ کیا کہا میں ساری رات جاگوں گا؟ تو نے یہ کیا کہا میں سارا دن روزہ رکھوں گا؟ دو نے تو زیادتی کی نا، دین میں اضافہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور ایک نے دین میں کمی کا ارادہ کیا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، شاید نکاح کی وجہ سے میں عبادات کو صحیح طور اور طریقے سے سر انجام نہ دے سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں۔ یہ تینوں کو نصیحت کرنے کے بعد ایک جملہ ہے جو دین کی اصل ہے، فمن راغب عن سنتی۔ اور میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، اللہ کی قسم جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، یہ کوئی فقیہ اور امام اور مجتہد نہیں ہے، یہ صحابہ ہیں، ان کا عمل بھی دین میں حجت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اعراض نہیں کرنا۔ اعراض کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی آیا، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آقا میں کیا کروں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اور صحابہ کا طرز عمل پتہ کیا تھا؟ اللہ کی قسم صحابہ کا طرز عمل ہے یہی تھا، نبی کے پاس آتے تھے، پوچھتے تھے آقا وہ کون سا عمل ہے میں جنت میں چلا جاؤں؟ آقا وہ کون سا عمل ہے میں جہنم سے دور ہو جاؤں؟ آقا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ آقا وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے؟ آقا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں آپ کے قریب ہو جاؤں؟ ذخیرہ احادیث اٹھائیے، صحابہ کی یہ سوالات سے احادیث بھری ہوئی ہیں۔ آج کا مسلمان آ کے کیا سوال کرتا ہے؟ میرا جائیداد کا فلاں مسئلہ ہے، میرا پلادے کا یہ مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ ہے۔ لاما صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجیے، مولوی صاحب کوئی ایسا ذکر بتائیے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ صحابہ نبی کریم کے پاس آ کے کیا مسائل پوچھا کرتے تھے؟ کبھی اس بات کے اوپر بھی غور کرو۔ آ کے صحابی پوچھ رہے اے اللہ کے رسول مجھے کم از کم وہ عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سوچا اور کہا اگر تو 5 وقت نماز پڑھتا رہے وقت مقررہ کے اوپر، رمضان کے 30 روزے رکھ لے، اور جب کبھی اللہ تجھے وسعت دے تو زکوٰۃ دے اور حج کو کر لے، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ صحابی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप मुझे गारंटी देते हैं? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे गारंटी देता हूं। साहबी के मुंह से अल्फाज निकलते हैं, अल्लाह की कसम, आका फिर गवाह रहिए, ये बंदा मरते दम तक न इससे एक अमल ज्यादा करेगा न इससे एक अमल थोड़ा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जाता देख रहे हैं और सहाबा को कह रहे हैं, तुम में से कोई शख्स चाहता है कि वो जन्नती को चलता फिरता जमीन पे देख ले? हाँ आका, हम सब चाहते हैं। तो सुनो, ये जो शख्स जा रहा है ये जन्नत में दाखिल होगा। किस वजह से? लोगों, नबी के मुंह से जो बात निकल आए सिर्फ वो दीन है। आज के बाद अगर तुम्हारा और मेरा ये अकीदा बन जाए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, हमने सिर्फ दीन उसी की बात को मानना है। मेरे भाइयों, ये कुरान पाक कई मर्तबा में ये बात मुझे समझ नहीं आती लोगों की कि लोग कहते हैं कुरान काफी है, कुरान काफी है। ये कुरान क्या तेरे और मेरे ऊपर नाजिल हुआ है? अल्लाह की कसम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये कुरान हम तक पहुंचा। नबी करीम ने कहा ये अल्लाह का कलाम है, हमने मान लिया। ना अल्लाह ने तेरे पे वही किया ना मेरे पे वही किया, हम तो नबी की बात पे ईमान लेके आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरा जो पहली वही थी उसको 30वें पारे में रख दिया। सूरत फातिहा को कुरान का दिबाचा बना दिया, इब्तिदा बना दिया। हमने इतराज नहीं किया। क्या दीन की बात बातें नबी की लेनी है और बात बातें छोड़ देनी है? दीन सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, अमल, फेल और सकूत का नाम है। सकूत का नाम भी है। नबी जब कोई काम देखते हुए खामोश हो जाए ना, वो भी हदीस होती है। क्यों? क्योंकि नबी का ये मनसब होता है, वो अपने सामने कोई गलत काम होता देख ही नहीं सकता, उसको रोकता है, उसको टोकता है। फिर अगर वो किसी बात को ना रोके ना टोके, वो भी शरीयत बन जाती है। आप मुझे एक बात बतलाइए, बात आई है तो समझाने के लिए कह रहा हूं। क्या कभी आपने सुना अबू बकर का वो अमल शरीयत है, उमर का वो अमल शरीयत है? बल्कि हमेशा जुमला क्या होता है? अबू बकर ने शरीयत के मुताबिक अमल किया, उमर ने शरीयत के मुताबिक अमल किया, उस्मान ने शरीयत के मुताबिक अमल किया, अली ने शरीयत के मुताबिक अमल किया। कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई जात ऐसी नहीं जिसका हर अमल शरीयत हो। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाता है शरीयत के मुताबिक अमल किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल शरीयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल दीन है।